سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اگر ہمیں کوئی گالی دے تو کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول کی تعلیم یہی ہے، اگر کوئی تمہیں گالی دے دے تو تم اس کے بدلے میں اس کو گالی مت دو، چھوڑ دو، اس کو نظر انداز کر دو۔ اس لیے کہ انسان کو اگر کتا کاٹے تو کیا انسان بھی بڑھ کے کتے کو کاٹے گا؟ اب جو گالی دینے کی جرات کر رہا ہے تو وہ کیا انسان ہوا؟ پھر اس کو انسان ہونا کب نہیں؟ اس کے اندر انسانیت ہوتی تو وہ گالی کیوں دیتا؟ اس کو چھوڑ دو، پھر اس کے حال پہ چھوڑ دو، اسے اب گالی نہ دو، منہ پھیر لو اس سے۔ ویسے بھی قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تمہارا مقابلہ، جب تمہاری مخاطبت جاہلوں سے، خاطبہم الجاہلون، تمہاری مخاطبت جاہلوں سے ہو تو کیا کرو؟ قالوا سلاما، ان سے سلامتی کی بات کہہ کے گزر جاؤ، سلام، جاؤ جاؤ کر کے گزر، ان کو منہ مت لگو، ان کو منہ نہ لگاؤ۔ اب اگر آپ کو کوئی گالی دے رہا، آپ چپ یا خاموش ہے تو کیا ہوگا؟ وہ بھی حدیث میں آیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی سیدنا صدیق اکبر بڑے نرم دل آدمی تھے، بڑے بااخلاق، ان کی فضیلت تو بیان ہو ہی نہیں سکتی، یہ ایسے تھے۔ حضور محدث اعظم کے چھوچوی رحمت اللہ علیہ نے ان کی فضیلت اس شان سے بیان کی، کہتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سر۔ وہ صرف نبی نہیں تھے بس، باقی اللہ تعالیٰ نے سارے اوصاف ان کو عطا کیے، بڑی شان والے بزرگ تھے۔ حضور کی ان کی تربیت کی تھی، جب کوئی نہیں رہتا تھا تو بھی یہ حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے۔ آقا نے ان کو اوصاف قرآن پلا دیے تھے، اسرار قرآن پلا دیے تھے، رموز قرآن پلا دیے تھے، گویا کہ ان کی پوری زندگی کو قرآن کے سانچے میں ڈھال دیا، اوروں کی بھی، لیکن ان کی خاص بات تھی۔ میرے نبی کا ہر صحابی شان والا ہے تو ہر ایک کی خصوصیت جدا جدا ہے۔ اور صدیق اکبر بیٹھے ہوئے، حضور بھی تشریف فرمائے، کسی نے حضرت ابوبکر صدیق کو گالی دی اس محفل میں۔ یعنی بعض لوگ اتنے بھی جرات مند ہوتے تھے کہ اب وہی گالی کا مطلب وہی جو میں پہلے بول چکا ہوں، یعنی کہ تو ایسا ہے ویسا، یعنی گالی کی تعریف متعین کر دیتے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے۔ کسی بندے کو اس کے منصب سے گرا کر کہنا یہ گالی ہے۔ اب سمجھ گئے گالی؟ ساری وعیدیں اسی گالی پر ہیں۔ اب جو ہم دے رہے ہیں وہ بہت گندی ہے، لیکن گالی مطلب کیا؟ کسی بندے کو اس کے منصب سے گرا کر بولنا گالی، مطلب عالم کو کہنا او جاہل، ٹھیک؟ عالم کو اپنے کہا او جاہل گالی ہے، نیک کو کہا او بدکار گالی ہے، نیک انسان کو کہا او ریاکار گالی ہے نا، یعنی اس کے منصب سے آپ نے ہٹایا اس کو۔ اسی طریقے سے کسی شریف آدمی کو کہا او بدمعاش گالی ہے، کسی عقل مند کو کہا او بے وقوف گالی ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی گالی؟ یعنی گالی کسی ایک لفظ کا نام نہیں، انسان کو کہہ دیا او کتے گالی ہے، بلکہ کسی انسان کو کہہ دیا او پلے، پلہ تو کتے کے بچے کو کہتے ہیں، یہ بھی گالی ہے۔ یہ سب ہے گالیاں آسان زبان میں کسی کو اس کے منصب سے۔ اب انسان کو کتا کہا تو ہو گئی گالی، اور کتے کو کتا کہا تو گالی نہیں، کیونکہ ان کا منصب ہی وہی ہو۔ انسان کو کہا پلہ تو گالی ہے، لیکن کتے کے پلے کا پلہ تو کوئی گالی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں ہی نا گالی کیسے کہتے ہیں؟ انسان کو اس کے منصب سے ہٹا دینے کا نام ہے گالی۔ ایک بات میں اور عرض کروں، اسی لیے کسی بھی مسلمان کو کبھی جاہل مت کہا کرو، مسلمان کو کبھی جاہل مت کہنا، یہ گالی ہے اس کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کا امتی کبھی جاہل نہیں ہو سکتا۔ وہ ان پڑھ ہو سکتا ہے، وہ ان پڑھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ جاہل اس لیے کہ جو رسول اللہ کو جاننے والا ہو وہ جاہل کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ زمانے جاہلیت والا جاہل کہہ رہا ہوں۔ کہیں کسی کے کم علمی کو یا بے علمی کو بتانے کے لیے عرف میں کہیں کہہ دیا جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن احتیاط کیا کرو کسی کو جاہل نہ کہو، بچا جاؤ۔
اسی طرح کسی مسلمان کو بے وقوف بھی مت کہا، حالانکہ بہت آسانی سے لوگ کہتے ہیں بے وقوف ہے، احمق ہے، بچہ مت کہا۔ پہلی بات تو یہ کہتا ہوں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو میرے بھائی، کسی کو کچھ نہ کہا۔ ابھی آگے کچھ بہت بڑی باتیں میں کرنے جا رہا ہوں، وقت تو ہو رہا ہے لیکن جلدی جلدی سے کرنا چاہتا ہوں۔ تو صدیق اکبر کو کسی نے گالی دی، حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا، مسکرا دیا۔ صدیق اکبر نے جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے دوسری گالی دی، صدیق اکبر نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر گالی دی، صدیق اکبر نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ اب صدیق اکبر کو آیا غصہ، اب جو گالی دے رہا تھا صدیق اکبر نے اس کو جیسے جواب دینا چاہا، حضور علیہ السلام غصے میں جلال میں آئے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، چل دی۔ اب حضور کھڑے ہو جائیں تو صدیق کیسے بیٹھے رہے؟ وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ حضور چل دیے تو صدیق بھی چل دیے۔ عرض کی آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اس نے اتنی گالیاں دی، آپ چپ رہے، مجھے دیکھ کے مسکراتے رہے، اور میں نے اس کو کیا جواب دیا؟ آپ جلال میں آگئے، غصے میں آگئے، کہا ابو بکر تجھے کیا بتاؤں، جب تو چپ تھا تو اللہ نے تیری طرف سے فرشتہ مقرر کیا تھا، جب وہ تیری توہین کرتا تھا تو فرشتہ جواب دیتا تھا، جب تو صبر کر کے چپ بیٹھا تھا تو جواب فرشتہ دیتا تھا، جب تو بولنے لگا تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا، تو جہاں شیطان آئے گا میں وہاں کیوں رکوں؟ پھر میں وہاں سے چل دیا۔ تو جب تم خاموش رہو گے فرشتہ جواب دے گا، جب تم چپ رہو گے فرشتہ جواب دینے دو لوگوں کو گالیاں۔ میں تو کہتا ہوں کہ جو گالیاں ہمیں دیتے وہ ایک طرح کے ہمارے محسن، اس لیے کہ ہزاروں سال مالا جب کر وہ مقام تمہیں ولایت کا نہیں مل سکتا جو لوگوں کی گالیوں پہ چپ رہ کے صبر کر کے مقام ملتا ہے، بلکہ اللہ جس کو اپنا ولی بنانا چاہتا ہے اس پر کچھ گالیاں دینے والے مقرر کر دیے جاتے ہیں، وہ اس کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، صبر کرتا رہتا ہے اور مقام ولایت آ جاتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے صبر سے کام لو، مت جواب مت، لیکن یہ ہے بڑا کڑوا گھونٹ، آسان نہیں ہے۔ مسواک کرنا آسان ہے، کھانے سے پہلے نمک چکھنا آسان ہے، مسجد کے زینے پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو تھوڑا وہ صدقہ دے دینا بھی آسان ہے، نماز پڑھنا بھی آسان ہے، لیکن گالی سن کے چپ رہ جانا یہ بڑے ہمت کا کام، آسان نہیں ہے یہ کام۔ لیکن جو یہ کر جائے پھر اللہ تعالیٰ اس پہ فرشتہ مقرر کرتا ہے جواب دینے، اس کی طرف سے فرشتہ جواب دیتا ہے، نہ دو جواب، کوئی گالی دے نہ دو جواب، خاموش ہو جاؤ، نکل جاؤ۔ ایک مرتبہ مروان نے امام حسن کو گالی دی، مروان نے امام حسن کو گالی دی، دیکھو گالی اس نے دی، امام حسن کا جواب کیا تھا؟ آپ نے گالی نہیں، فرمایا مروان میں تجھے گالی کے جواب میں گالی نہیں دوں گا، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اندر جس کے جو ہوتا ہے باہر وہی نکلتا ہے، البتہ تو نے مجھے گالی بڑی گندی دی ہے، میں اللہ سے اتنا ہی عرض کرتا ہوں کہ تو نے مجھے جیسی گالی دی اگر میں ویسا ہی ہوں تو اللہ مجھے معاف کر دے، اور اگر میں ویسا نہیں ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے توفیق عطا کرے کہ تو ایسی بات نہ کیا۔ دیکھیں یہ جواب ہے گالی کا جواب، اس لیے ہمیں چاہیے گالی سے تو آج سچے دل سے توبہ کریں، کسی کو گالی نہ دیں۔